الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة الأرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیو، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیں ایک بار پھر اللہ نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور اس کے بعد عید کی خوشیوں کی صورت میں نقد انعام عطا فرمایا. کہو الحمدللہ. رمضان کا مہینہ آیا اور آ کے چلا گیا. جب آ رہا تھا تو ہم آمد رمضان کے شادیانے بجا رہے تھے، جب جا رہا تھا تو ہم رمضان کے الوداع کے ترانے گا رہے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ کے جب چلا گیا تو ہمیں کیا ملا، ہمارے دامن میں کیا ڈال کے گیا ہے، ہم نے اس مہینے کی کیا قدر پہچانی، ہم نے اللہ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کو کیسے استعمال کیا ہے، اس نعمت کو کتنی اہمیت دی ہے، اس کی قدر و قیمت کو کتنا پہچانا ہے. ہر شخص نے اپنے ہمت و توفیق کے مطابق جتنی اللہ نے اس کو عطا کی، اس نے رمضان کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا جس کو اس نے مناسب سمجھا. جو بالکل غافلین تھے ان کے لیے رمضان کا آنا اور نہ آنا سب برابر ٹھہرا، اور جو تھوڑے تھوڑے ایمان کا کوئی بچا کھچا کرنٹ باقی تھا ان کو رمضان کی آمد پہ ذرا احساس ہوا کہ بھی مہینہ تو یہ واقعی کوئی عام نہیں ہے، یہ تو خاص مہینہ ہے. تو انہوں نے 2-4 دن بڑا جوش و خروش دکھایا. اس کے بعد پھر وہ بھول ہی گئے کہ رمضان کا مہینہ 3 دن کا نہیں ہوتا، 29-30 دن کا ہوتا ہے. ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں. انہوں نے سمجھا کہ باقی سارے مہینے جو ہیں وہ 30 دن کے ہوتے ہیں، یہ مہینہ صرف 3 دن کا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس مہینے کو 3 دن کا مہینہ ہی سمجھا اور انہوں نے 2-3 دن میں اپنی کاروائی شارٹ کٹ پروگرام میں کمپلیٹ کر لی. انہوں نے اللہ میاں کو آ کے منہ چھو دکھایا، مسجد میں کو 2-4 دن انٹری ڈالی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہو گیا کر پورا. شاید ان کو کوئی شروع میں ہی اچانک
کوئی خواب شاب آ گیا ہوگا کہ نہیں بھی آپ کی تو بخشش ہو گئی، اب آپ کو دوبارہ تشریف لانے کی ضرورت نہیں، آپ خام خواہی مشقت فرما رہے، تو شاید اس وجہ سے وہ نہیں آتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا جی۔ تو کئی سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے رمضان کی قدر نصیب فرمائی، انہوں نے بڑے اہتمام سے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کا اہتمام کیا، اللہ کے کلام سے ایک تعلق بنایا، جو پہلے کمزور ہو چکا تھا اسے اور مضبوط کیا، اور پھر مسجدوں کو آباد کیا، اللہ کے دین کے ساتھ ایک وفاداری کا تعلق بنایا اور پھر اسے نبھایا، سارا مہینہ چلتا رہا۔ ایک وہ طبقہ بھی ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جس کا جی نہیں بھرا، یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے کہ رمضان آیا آگے چلا گیا، ان کا جی نہیں بھرا، وہ جس طرح کہتے ہیں نا پیاس نہیں بجھی، سیراب نہیں ہو سکے، ان کا دل چاہ رہا ہے کہ کاش کچھ دن اور ملتے، کچھ وقت اور ملتا، نہیں یہ کسر رہ گئی ہے، یہ بھی کرنا چاہیے تھا، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ہوتا تو اچھا تھا، ایسے بھی کرتے تو یوں بھی ہوتا، تو یہ بھی اللہ توفیق دے دیتے تو یہ بھی کرتا، اوہو اس کا تو خیال ہی نہیں آیا، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی ہونا چاہیے، یعنی بہت ساری کمیاں انہوں نے محسوس کی، اور اب ان کو اس کا قلق ہوتا ہے کہ یار رمضان ایسے نہیں، باوجود اچھا گزارنے کے ابھی بھی وہ سمجھتے کہ نہیں ویسے نہیں گزرا جیسے گزرنا چاہیے، جیسے رمضان کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو تڑپ کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے، کسی کے ایمان کی بلندی اور اس کی اللہ کے دین سے اور اپنی اخروی زندگی سے محبت اور خلوص کی پہچان ہے یہ جذبہ، کہ جس کو رمضان اچھا گزارنے کی توفیق ملی اور اس کے بعد اس کو یہ احساس اب بھی دامنگیر ہے کہ نہیں یار حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جس کو یہ احساس نصیب ہو گیا، سمجھو کہ اس نے رمضان المبارک کی صحیح قدر پہچانی ہے جیسی کہ پہچاننی چاہیے۔ میرے دوستو، رمضان چلا گیا، رخصت ہو گیا یا ہم نے رخصت کر دیا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اب ایک بات اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، اپنے دماغ کے اندر نقش کر لیں کہ رمضان رخصت ہوا ہے، ایمان رخصت نہیں ہوا۔ جملہ یاد رہے گا، رمضان رخصت ہوا ہے، ایمان رخصت نہیں ہوا۔ ہم نے ماہ رمضان کو رخصت کیا ہے، ایمان کو رخصت نہیں کیا، قرآن کو رخصت نہیں کیا، اعمال خیر کو رخصت نہیں کیا، اپنی زندگی کی اچھائیوں کو رخصت نہیں کیا، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں کو رخصت نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان چلا گیا تو سب کچھ کلوز، ہر چیز کی چھٹی۔ تراویح میں جو حضرات شریک ہوتے ہیں، اللہ پاک توفیق نصیب فرمائیں، آئندہ زندگی میں جب بھی رمضان آئے اللہ آپ سب کو توفیق نصیب فرمائیں کہ آپ سارے مہینے کی ساری تراویحاں پڑھو، کہو آمین۔ اللہ کی توفیق سے ہی ہے نا۔ تو جو حضرات شریک ہوتے ہیں اور جو آخری دن آتے ہیں، وہ بھی اتنا تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جو آخری دن آتے ہیں مٹھائی والے دن، دعا کی قبولیت والے دن، چلو ایسے کر لیتے، وہ والی رات جس دن ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے، جو اس رات آتے ہیں، اگر وہ تراویح میں شریک ہوں تو ایک بات عجیب سی دیکھنے کو سننے کو ملتی ہے کہ قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی رمضان میں، کہاں سے شروع کی تھی؟ الحمدللہ پڑھی، اور اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس ترتیب سے وہ پڑھتے رہے۔ اب قرآن مجید ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ سورت کون سی ہے بھائی؟ سورت والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس ہے۔ تو قاری صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ آخری تراویح میں سورت والناس پڑھتے اور تراویح مکمل کر دیتے، بھی قرآن مکمل ہو گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آخری دن کی جو 19ویں تراویح تھی نا، اس میں قرآن مجید پورا کر لیا، سورت والناس پڑھ دی۔ 20ویں تراویح میں جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے سورت البقرہ کے آغاز سے پڑھا، سورت فاتحہ کے بعد مفلحون تک، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے ایک اشارہ دیا، ایک میسج دیا آپ کو جو آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ بھائی قرآن تو مکمل ہو گیا والناس پہ،
تو جب کوئی کتاب کمپلیٹ ہو جاتی ہے اسے لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے, اسے بند کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بند کرنے والی کتاب نہیں, یہ لپیٹ کے رکھنے والی کتاب نہیں ہے. ادھر ختم ہوئی, ادھر ساتھ ہی آگے شروع کر دی کہ اس میں تسلسل میں گیپ نہیں آنا چاہیے, اس کے تسلسل میں, اس کی تلاوت میں, اس کے پڑھنے میں, اس کے ساتھ تعلق میں تعطل نہیں آنا چاہیے, بریک نہیں ہونا چاہیے, اس کو سٹاپ نہیں کرنا. اللہ کی رحمتوں کو ان کو کنٹینیو رکھنا ہے, ان کو بڑھانا ہے, ان کو جاری رکھنا ہے. کیا ہوا کہ یہاں پہ ختم ہوا تھا والناس پہ, تو پھر سے شروع کر دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کیا ہے؟ بتلایا کہ یہ رکھنے والی کتاب نہیں ہے, یہ پڑھنے والی کتاب ہے. یہ بھول جانے والی کتاب نہیں ہے, یہ یاد رکھنے والی کتاب ہے. یہ فراموش کر دینے والی کتاب نہیں ہے, یہ سینے سے لگانے والی کتاب ہے. تو اللہ کے اس کلام کو, عظمت کو پہچانو, اس کی قدر و قیمت کو پہچانو, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ, اس سے خیریں اور برکتیں حاصل کرو. یہ آپ کے لیے آئی ہے, اللہ نے آپ کے لیے بھیجی ہے, لیکن آپ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, اپنے تکالیف اور مصائب کا حل دنیا کی ہر چیز میں تلاش کر رہے ہیں, لیکن جہاں حل موجود ہے وہاں آنے کے لیے تیار نہیں. جہاں پتہ ہے آپ کو کہ میں جاؤں گا اور مجھے میری دوائی مل جائے گی, میں جاؤں گا مجھے شفا مل جائے گی, میں جاؤں گا میرے دکھوں کا حل ہو جائے گا, میں جاؤں گا میری مشکل کشائی ہو جائے گی, میری حاجتوں کی حاجت روائی ہوگی, میری ضرورتیں پوری ہوں گی, مجھے علم ملے گا, مجھے فہم ملے گا, مجھے شعور ملے گا, مجھے آنے والی زندگی کے معاملات میں رہنمائی ملے گی, رہبری ملے گی, مجھے سیدھا راستہ بتایا جائے گا. کسی قسم کے دھوکے کا 1% چانس بھی نہیں ہے. بالکل کریکٹ اور صحیح قسم کی معلومات مجھے ملیں گی اور صحیح قسم کی رہنمائی ہوگی. جہاں پہ 100% اعتماد ہے, 100% یقین ہے, وہاں پہ ہم آنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس قرآن کو ہم کھول کے بھی نہیں دیکھتے, پوچھنا ہی گوارا نہیں کرتے کہ اس میں ہے کیا. تو یہ کوئی کہانیاں یا افسانوں کی کتاب تو نہیں ہے یار, تو اللہ کا مقدس کلام ہے, ہماری رہنمائی کے لیے ہے. یہ صرف مردے بخشوانے والی کتاب نہیں, یہ تو زندہ رہنا سکھانے والی کتاب ہے, یہ تو زندگی کا ڈھنگ سکھانے والی کتاب ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس مقدس کلام کو بالکل اپنی زندگی سے دور کر. فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان گیا ہے, ایمان نہیں گیا, قرآن نہیں گیا, اعمال صالحہ اور اعمال خیر کو ہم نے رخصت نہیں کیا. چاند شوال کا نظر آنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس بھئی اب چھٹی. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, امید ہے سمجھ آ جائے گی. دنیا میں کوئی بھی کام اگر کرنا ہونا تو اس کی ٹریننگ دی جاتی, سکھایا جاتا ہے, اس کام کو سکھایا جاتا ہے, اس کو ٹریننگ کہتے ہیں نا. آج کل سکلز کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جناب نئے نئے سکلز سیکھو, آن لائن کمانا سیکھو, تو اور بھی بہت کچھ سیکھو. جس کو کچھ نہیں آتا وہ ٹک ٹاک پہ ناچنا سیکھ لے, چلو اور کچھ نہیں تو ہے. اس کو یہ بھی نہیں آتا تو وہ اور کوئی بے حیائی کا کام سیکھ لے, تو یہ آنے چاہیے, بس ٹھیک ہے. کیا کہوں اب آپ کو, کس طرح کے ماحول اور معاشرے کے ہم بربادی کے کس درجے پہ پہنچ گئے سمجھ نہیں آتی, سوائے کوڑنے کے, تکلیف کے. کیا کہا جائے اس کو. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس جہاں جاتا رہا کہ جن کو بتانا تھا کہ بھئی تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ خود ہی ماشاءاللہ اپنے ساتھ زیادتی کروانے پہ تلے ہوئے ہیں. ان کو کیا کیا. بڑے دکھ سے اور بڑا سخت جملہ کہنے لگا ہوں, ناراض نہیں ہونا. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو جتنی مرضی لپیٹ کے دی جائیں نا وہ سمجھ نہیں آتی, ان کو بالکل صاف اور واضح اور ننگے چٹے لفظوں میں بتانا پڑتا ہے, اس کے علاوہ گزارا نہیں. عرب کی منڈیوں میں نا بولیاں لگا کرتی تھی غلاموں کی, انسان بیچے جاتے تھے, انسان خریدے جاتے تھے. دین اسلام نے اس کو ناپسند کیا, اس کو مکروہ جانا, اس کو برا جانا, اور بڑے سلیقے کے ساتھ اس کا سدباب کیا. پہلے غلاموں کی آزادی کی ترغیب دی, برے اعمال غلط کام ہو گئے, کوئی گناہ ہو گیا, کوئی جرم ہو گیا, اس کے کفارے کے طور پر غلام کے آزاد کرنے کی ترغیب دی کہ ان کو آہستہ آہستہ عادت تو پڑے لوگوں کو غلامی سے نکالنے کی, اپنی غلامی سے آزاد کرنے کی. پھر آہستہ آہستہ بتدریج اس نظام کو بالکل غیر مؤثر کر دیا کہ اب اس کی عملی شکل تقریباً ناپید ہو چکی ہے. انسان نہیں بکتے,
اور مسلمان اور اسلام پہ بہت بڑی انگلی اٹھائی جاتی تھی، لو جی غلاموں کا نظام، غلامی اور یہ وہ، اسلام نے اس کو قبول کیا؟ نہیں قبول کیا، اسلام نے اس کو پسند ہی نہیں کیا۔ لیکن یہ ہے کہ جو وہاں کے جغرافیائی حالات تھے، یک لخت ایک آرڈر کے ذریعے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، تو شریعت نے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت اس کو بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ معاشرے سے بالکل ختم کر دیا اور اس میں کامیاب ہوئے۔ لیکن ان کو کیا کہا جائے جو عالمی چیمپئن بنے پھرتے ہیں آزادی اور پوری دنیا میں جناب انسانیت اور انسانیت کے حقوق کے ٹھیکیدار، انہوں نے کیا بیچنا سکھایا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ کچھ لمحے کے لیے غور کیا کہ ڈالروں اور پیسوں کی ایسی چکا چون اور لالچ کی ایسی پٹیاں انسانوں کے آنکھوں پہ باندھی کہ وہ اپنی بیویاں بیچ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو کوئی مذاق نہیں کر رہا، بیوی بیچ رہے ہیں۔ انگلینڈ کی بات نہیں کر رہا، امریکہ کی نہیں کر رہا، اسرائیل کی نہیں کر رہا، یورپ کی نہیں کر رہا، بیلجیم ناروے نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، شاہ کوٹ کی بات کر رہا ہوں، فیصل آباد، لاہور اور اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ بیویاں بیچتے ہیں، سودا کرتے ہیں، ان کی لپسٹک کی قیمت وصول کرتے ہیں، ان کے چہرے پہ لگے ہوئے عارض و رخسار پہ کیے ہوئے میک اپ کی قیمت وصول کرتے ہیں، ان کے جسم سے اترنے والے کپڑوں کی قیمت وصول کرتے ہیں، آن لائن آن دا ریکارڈ وصول ہوتی ہے۔ کیا ہے یہ ٹک ٹاک؟ کیا ہے یہ ریلز؟ کیا ہے یہ شارٹس؟ کیا ہے یہ ویڈیو کلپس؟ کیا ہے یہ؟ خاوند اپنی بیوی کو لے کے جناب بنا رہا ہے ویڈیو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قیمت لگوا رہا ہے اس کی اور کھا رہا ہے باقاعدہ، دونوں مل کے کھا رہے ہیں، قیمت لگ رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے اگلا سٹیپ سنیے ذرا، اس سے بھی خطرناک ہے۔ پہلے وہ بیچتا ہے، باپ بیٹی کو بیچ رہا ہے، بھائی بہن کو بیچ رہا ہے، خاوند بیوی کو بیچ رہا ہے، اس کی کمائی کھا رہا ہے، اس کو نچا کے، اس کے چہرے کو، اس کے حسن کو باقاعدہ دکھا کے اس کے اوپر ڈالر وصول کر رہا ہے، اور اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی، کوئی شرم، بلکہ شرم خاکہ نہیں ہے، وہ تو فخر سے بتا رہا ہے کہ ہم نے یوں کمائے، تم بھی کماؤ، ہم نے اتنے دنوں میں اتنے کمائے، تم گھر بیٹھے ہو، تمہیں قدر ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس بھی بیچنے والی چیز ہے، تم نے چھپا کے رکھی، تم بھی بیچو، تم بھی اس کو لے کے آؤ مارکیٹ میں، تم بھی ڈالر کما سکتے ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے خود بیچتا ہے، اس کی قیمت کھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خود اپنے آپ کو بیچتی ہے، پھر ٹک ٹاک سٹار کے طور پر، پھر یوٹیوب سٹار کے طور پر میدان میں آتی ہے، پھر لوگ اس کی قیمت لگاتے ہیں، پھر وہ خاوند سے چھین کے لے جاتے ہیں، پھر وہ کبھی کسی کی رکھیل ہوتی ہے اور کبھی کسی کے پاس۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں نے بڑے ننگے چٹے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے برا لگے کسی کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بے حیائی اور یعنی کہ جس دلدل میں جا رہے ہو نا، اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہے، تباہی اور بربادی ہے، اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں۔ بہت سارے ڈالر کمانے والے آخر میں خودکشیاں کر رہے ہیں، بہت سارے روپے کمانے والے اپنا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکے ہیں، ان میں کوئی سکون وکون نہیں ہے۔ یہ سکون اللہ نے اپنے قرآن میں رکھا ہے، یہ اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ میں پھر سے ایک بات کہوں گا کہ جس بندے کو اپنے کام پہ اعتماد ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کو وہی والا کام سکھاتا ہے، اور جو اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتا وہ اپنا کام کبھی اپنی اولاد کو نہیں سکھاتا۔ پولیس والے کا اگر ضمیر جاگ جائے قسمت سے، ویسے تو انہوں نے پتہ نہیں کیڑی گولی دے کے سوایا ہوں، اگر جاگ جائے یا کوئی دوسرا جگا دے، ڈنڈے ڈنڈے مار کے، چپڑا چپڑا مار کے، جس طرح کے گزشتہ 1-2 روز میں جگایا گیا ہے، تو اگر کسی کا ضمیر جگا دیا جائے تو وہ اپنی اولاد کو پولیس والا بنائے گا، کہ نا پتر ہے یہ چوبا نہیں صحیح، رشوت بہت ہے بڑی، اور نہیں ہے افسر بڑا غلط کما تے مجبور کر دینے، بہت کچھ کرنا پہنتا ہے، نہیں ٹھیک نہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی ایمان کی رتی یا کوئی، وہ شعبے ہی چھوڑ جاتا ہے، اپنی اولاد کو شعبے میں نہیں لے کے جاتا۔ کوئی بندہ اگر کاروبار کر رہا ہے، اچھا بزنس ہے، اس کی کوشش ہوگی اپنے بچوں کو، پتر تو ہے سامنا ہے، اس کو کبھی نہیں کہے گا کہ نانا ہے کام نہ کری، اس کو پتا ہے منافع اس میں ہے، کاروبار یہ ہے بہترین، تو میں اس کو کچھ اور کیوں سکھاؤں، خوشحالی یہ ہے تو یہی سکھاؤں گا۔ اپنی گدی پہ بٹھاتا ہے، مستری ہے، مزدور ہے، کام کر رہا ہے،
اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ کام ایک ہنر ہے تو اپنی اولاد کو بھی سکھائے گا. اور اگر وہ یہ سمجھ لے، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن وہ یہ سمجھ لے کہ نہیں یار یہ کچھ نہیں، میں تو منڈا باہر ہی بھیجنا، میں انہوں پڑھانا ہے. بڑے سارے میرے دوست ایسے ہیں جن کو میں بڑا سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے، فن دیا ہے، ان اپنی اولاد کو ہنر سکھاؤ. کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی کسی نکر پہ بیٹھے ہوں گے نا، ان کا ہاتھ، ان کا ہنر ان کو بھوکا نہیں مرنے دے گا، لیکن ان کے دماغ پہ چربی چڑھی ہوتی ہے، ان کو شوق ہوتا ہے دوجے دا منہ لال ویک کے اپنا چپیڑا مار کے لال کرن دا. نہیں میں ایم بی اے کرانا ہے، کرا لا پھر ایم بی اے، قرضے اٹھائے گا، ادھر سے پکڑے گا ادھر سے ایم بی اے کرا دے. اچھا ہوں کی کرانا؟ ہوں میں ایل ایل بی کرانا، ہوں میں وکیل بنانا ہے، ہوں میں اے بنانا ہے، ہوں کرنا کی ہے کچھ بھی نہیں. ہوں میں لوکاں کول جا کے دھکے کھانے نے. ہوں ڈگری ہاتھ پڑی ہوں کدے کسی ایم پی اے دروازے، کدے کسی. تجھے پہلے ہی پتا ہے تو ماڑا بندہ ہے، تیری کسی نے نہیں سننی، تو ایڈے پنگے نو پیا کدے لیے بھائی؟ تینوں کہڑے بیوقوف نے کیا سی کہ تو جناب اپنے بچے نو اس پاسے لا کہ جس کا مستقبل ہی نہیں ہے، اس ڈگری کی کوئی اوقات نہیں ہے. انہوں نے پھر آخر میں تجھے کہنا کہ ہے دین نو رشوت نہیں، ہے کوئی سفارش نہیں، جدو تیرے کول نہیں تو اس پنگے نو پیا کدے لیے بھائی؟ چپ کر کے اپنے کام نہ کام رکھ، تو وہ کام کر یار جڑا سوکھا جہا ہو سکتا ہے آسانی سے. جو اپنی اولاد کو، تو تیرے ہاتھ میں ہنر ہے، لوگ تیرے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، ہر بندہ تو ضرورت ہے اس کی، بجائے لوگوں کی ضرورت بن کے ان کی ضرورت پوری کر کے ان سے قیمت وصول کرنے کے، ہم جناب اپنی وہ ساری کمائی ایک ایسے کام میں لٹاتے ہیں کہ جس کا مستقبل منتیں، ترلے، حرام، رشوت اور پتہ نہیں کیا کیا سفارشیں، اور اس کے بعد جا کے کہیں جا کے کوئی بات آگے بڑھتی. اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوتے بھی ہیں جن کا تکا لگ جاتا اچھی پوسٹ پہ، لیکن وہ ایک بندہ پوسٹ پہ اس کو دیکھ کے 2000 بندہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بھی یہی بننا ہے، میں بھی یہی بننا ہے. وہ بن سکتے نہیں بیچارے، پوسٹ ہی کون دیے تھے، وہ بیچارہ کی بنے گا، ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. تو مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ جو مطمئن ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو وہی سکھاتا ہے جس پہ وہ مطمئن ہے. اللہ بھلا کرے مولویوں کا، ان کے حال پہ بھی اللہ رحم فرمائے، کہو آمین. اللہ ان کے حال پہ کچھ زیادہ ہی رحم فرمائے. ان کا بھی دماغ خراب ہوا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے، تو میرے پیٹی بھرا نے نا، دماغ بہت ہی خراب ہے. 95% مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس معاملے میں. کیا خود مولوی ہے، دین پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، دین کو سیکھا ہے، اپنی اولادوں کو نہیں پڑھائیں گے. میں کہ ہنڈا امریکہ چلا جائے، اسلام دعا تو ہے ہی ہے، چلو میں کہ چل جو پڑھ لکھ جائے گا، تو کی بھوکا مرن ہے. کیا بدتمیزی ہے. دین پڑھا ہے، دین پہ مطمئن نہیں ہے، دین پڑھا ہے، اطمینان نہیں ہے. لوگوں کو دیکھ دیکھ کے جناب اس کا بچہ ڈاکٹر بن گیا، میں بھی ڈاکٹر بنانا ہے، اس کا وکیل بن گیا، میں بھی وکیل، اس کا باہر چلا گیا، میں نے بھی باہر بھیجنا ہے، اس کا یہ کر رہا ہے، میں نے بھی یہ کرنا ہے، اس کا یہ کر رہا ہے. مولویوں کے بچے، لوگوں کے بچے کرتا شلوار پہن کے مسجد میں آ رہے ہیں مولوی سے دین پڑھنے کے لیے، جس نے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے زور لگا کے لوگوں کو بتایا اسی میں سارا کچھ ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. انہوں نے یقین آ گیا، وہ بےچارے جنت چ جان لیے تھے لگے پھر دینے، تے مولوی دا نیانا کچھا پا کے ٹائی لا کے سکول جا رہا ہے. تو کدھر نو بھائی؟ میں نے کہا یہ ذرا جدید تعلیم حاصل کر لے، شرم آتی نہیں ہے. منافقت اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. میں نے اپنی اولاد کو 1000 بار کہا، آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کو گواہ کر کے، میں نے بڑی مرتبہ کہا کہ پتر دنیا داری کی تعلیم کو مناسب درجے میں حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا، اس پہ آپ کا حق ہے، آپ کو منع نہیں کر رہا، جو آپ کو سورسز چاہیے وہ بھی ملیں گے جو، لیکن اپنے آپ کو کبھی اللہ کے قرآن سے نہ کٹنے دینا، اللہ کے دین سے نہ کٹنے دینا. اگر دین اور قرآن سے کٹ گئے نا تو یہ لکھوا لو مجھ سے کسی اسٹامپ پیپر پہ کہ تمہیں دنیا میں ذلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ لکھ لو. اور خاص طور پہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو اور پھر وہ قرآن کی دولت کو سینے میں بسا کے دنیا داروں کی معمولی چیزوں پہ رالیں ٹپکاتا پھرے اور سمجھے کہ یہ مجھ سے اچھے ہیں، اس بندے نے تو اللہ کے قرآن کی قدر نہیں کی. حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ خود یہ بات سنی، انہوں نے ایک مدرسے کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جو عالم دین حافظ قرآن اللہ کا دین پڑھا ہوا کسی کی لینڈ کروزر کو دیکھ کے، کسی کو کوٹھی کو دیکھ کے، کسی کے کاروبار کو دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہ بہت اچھا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شاہی محل کی بالکونی پہ کھڑا ہوا بادشاہ ہو اور نیچے ایک فقیر کو دیکھ کے کہے کہ یار اے کشکول میرے کو ہوندا تے چنگا سی، میں ہی منگ لیندا ایدی جگہ تے، تو پھر ہے. اور میں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے اور وہ فقیر بننے کا شوق رکھتا ہے، وہ کشکول ہاتھ میں پکڑ کے مانگنے کا شوقین ہے. ایسا اللہ نے اس کی عقل پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. میں مولویت سے کہوں گا خدا را اطمینان پیدا کرو، دین سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے، ڈالر والر نہیں دیتا. یہ قرآن میرے سامنے ہے، میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں.
میں نے لاکھوں روپے کی آفریں اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرائی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ دین سے تعلق نہیں توڑنا، جو مرضی کر لو۔ میرے اللہ نے مجھے اس کا بدلہ دیا ہے، مجھے کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی مجھے تکلیف میں نہیں ڈالا، کبھی اذیت میں مبتلا نہیں کیا، ایسی کسی پنگے میں نہیں ڈالا کہ جس سے میں زندگی سے یا اپنے سکون سے مایوس ہو جاؤں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ دین کی برکت۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کے قرآن کے تعلق کی برکت ہے، والدین کی دعاؤں کی برکت ہے، دین مصطفیٰ سے وفا کی برکت ہے، اور کچھ نہیں۔ گناہوں اور بدعمالیوں کی شامت اعمال سے اگر میرے اللہ نے بچایا ہے نا تو صرف اسی قرآن کے صدقے بچایا ہے، ورنہ جو ہماری بدعمالیاں اللہ معاف فرمائے، کبھی کبھی تو خوف آتا ہے کہ زندہ زمین میں نہ گاڑ دیا جائے۔ ایک مقام پہ مجھے ایک دوست لے گئے، کچھ 4-6 کروڑ روپیہ لگا کے انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، بڑی خوبصورت، سیالکوٹ میں بڑی خوبصورت مسجد تھی۔ یہ آپ کے پاس آنے سے پہلے کی بات ہے، متا تسی گھبرا جاؤ کہ مولوی کتے چل رہا ہے بھائی، میں چل بھی جانا، ویسے یہ بھی کوئی گل نہیں، میرا پتا تم لگنا بات چاہیے کہ گیا موڈ ہے یہ گل، جس طرح کی آپ بے قدری کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، دن تھوڑے ہی لگ دیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ نا لے گئے مجھے، بڑی خوبصورت مسجد تھی، تو انہوں نے مجھے کہا جی ہم اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہیں، تو آپ کا ایک نام ہے ماشاءاللہ، دوست صاحب آپ پہچانتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اس کو آباد کریں۔ مذاکرات ہونے شروع ہو گئے، معاملات، یہ گھر دیں گے، رہائش دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، فلاں سہولت دیں گے، اتنی تنخواہ دیں گے، اتنا دیں گے۔ اچھا، اس بندے نے کہا کہ حضرت صاحب بات یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہے سرجیکل آلات کا کام ہے، ہم بناتے ہیں سرجیکل آلات، تو اس کو ہم سیل کرتے ہیں، کچھ مقامی مارکیٹ سے متعلقہ ہوتے ہیں، کچھ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، باہر بھیجتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ ایسے ہمارے پاس آئیں، آپ تنخواہ کی فکر چھوڑیں، آپ آ کے مسجد میں کام کرنا شروع کریں، میں آپ کو نا اپنے سرجیکل آلات کی مارکیٹنگ سکھاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ مارکیٹنگ سکھاؤں گا۔ میں کہا پھر کیا ہوگا؟ کہتا آپ نے صرف 2 گھنٹے روزانہ جایا کرنا مارکیٹ، تو آپ کو میں سکھا دوں گا کہ کیسے کرنی ہے مارکیٹنگ۔ آپ نے 2 گھنٹے بعد جب واپس آنا، یہ سن 2009 کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت وہ کہتا ہے 70 سے 80 ہزار روپے آپ مہینے کا کمائیں گے، سن 2009 میں 70 سے 80 ہزار اس وقت کا تقریباً 4-5 لاکھ آج کا بن ہی جاتا ہے، بلکہ 8 لاکھ بھی بن سکتا ہے جتنی کرنسی ڈاؤن ہو چکی ہے۔ تو کہتا ہے آپ کم از کم جو ہے نا 70-80 ہزار روپیہ کما سکتے ہیں مہینے کا۔ مطلب بات تو تیری ٹھیک ہے۔ تو کہتا پھر کیا پروگرام ہے؟ میں کہا پھر میرے لو جواب ہے۔ کہتا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یہی تو بات ہوئی جو تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہا تو مجھے سکھائے گا مارکیٹنگ آلات کی، کتنے گھنٹے جانا ہے روزانہ؟ 2 گھنٹے۔ تو میں نے کہا جب میں 2 گھنٹے جاؤں گا اور 80 ہزار کماؤں گا تو میرا جی نہیں کرے گا کہ میں 4 گھنٹے جاؤں تو پھر میں 1,60,000 کماؤں؟ پھر میرا جی نہیں کرے گا کہ تھوڑی اور ہمت کرائیں یار، بچوں کا مستقبل بنانا ہے؟ پھر میں 8 گھنٹے جاؤں گا تو پھر میں 3,20,000 کماؤں گا۔ میں کہا جمعہ تے تیرے ابا جی پڑھان گے، پھر میں تیرے پیو دا نوکر ہاں کہ پھر میں نمایاں لے آیا کراں گا، ہے پھر میری جتھے جی کرے گا میں پڑھ لیا کراں گا۔ جدوں میری جیب 'ਚ 3,20,000 ہوئے گا تو مینوں کیڑی لوڑ ہے کہ میں تیری مسیتے جناب سائیکل گھماندا آواں تے جناب موٹر سائیکل چلا کے بھجا آواں، کوئی پوچھنا لے جماعت جاری ہے، ہوئے جی 2 منٹ رہ گئے، 1 منٹ میرا دماغ میں جتنے ٹائم ہویا میں پڑھ لیا کراں گا نماز، پھر میں اتنے ہی آنا ہے بھائی، پھر میں نے تمہیں جمعہ ہی پڑھانا ہے۔ جب میری جیب میں ڈھیر سارے روپیے ہوں گے مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی باتیں سننے کی، آپ کے آگے پیچھے پھرنے کا؟ مولوی جی کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیسی بات کیا؟ جب میں اپنا یہی وقت جو میں نے قرآن کو دینا ہے، دین کو دینا ہے، میں نے کتاب پڑھنی ہے، میں نے مسئلہ تلاش کرنا ہے، میں نے علم کو دینا ہے، میں وہی وقت جب دنیا داری کو دوں گا تو پھر دین تو پٹ گیا نا۔ تو مجھے نہیں چاہیے تیرے روپیے اور پیسے، اس کو رکھ سنبھال کے۔ اللہ نے میری ماں نے جو توفیق میری ماں کو دی تھی نا، اس نے مجھے جو جنا تھا نا وہ دین کی خدمت کے لیے جنا تھا۔ میں پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ میں نے اپنے نبی کے دین سے وفا کرنی ہے، تو اس لیے نہیں چاہیے، چھوڑ کے آ گیا۔ آج بھی بیٹھا ہوں، نہ مجھے کوئی پرواہ ہے، نہ مجھے کوئی دنیاوی فکریں ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میں 1000 دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں 2 کام اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، ایک اپنے آپ کو دین سے صحیح طریقے سے جوڑو، اور دوسرے نمبر پہ اپنے والدین کا دل نہ دکھاؤ۔ عیش کرو گے عیش، کہ نہیں سمجھ آندی تو میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تمہیں کیڑی بولی سمجھاواں، اس تو ود تو میں نہیں تمہیں سمجھا۔ اردو آتی ہے، پنجابی آتی ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، انگریزی مینوں پوری پوری آندی ہے، میں وچوں ٹوٹا ٹوٹا جوڑ دینا۔ ہن یہ تانوں ہور کسے بولی پشتو مینوں آندی کوئی نہیں ہے، جنتیاں والی بولی تانوں میں دسی جا رہا ہوں، تانوں سمجھ نہیں آندی۔ ہن جہنمیاں دی بولی بھی نہیں مینوں آندی ہے، اللہ پاک اتنے نہ ہی لے کے جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندو اپنے آپ کو دین سے جوڑو۔ ایمان تو رخصت نہیں ہوا نا،
جب یہاں سے گیا ہے رمضان تو کیا ساتھ سارا کچھ ہی لے گیا ہمارا؟ ہمیں کہہ کے کیا کہ مسجد نہیں آنا؟ اور جس رب کا رزق ہم نے رمضان میں کھایا نا، سارا سال وہی والا رب ہوتا ہے، رب نہیں بدلتا۔ تو جب رب وہی ہے تو اس کی عبادت سے چھٹی کیسی، اس کی بندگی سے چھٹی کیسی؟ تو آج عہد کرو کہ رمضان گیا ہے، ہم انشاءاللہ مسجد میں بھی آتے رہیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ذکر اذکار و تسبیحات کو بھی وقت دیں گے، اللہ کے دین سے بھی جڑے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، کرو گے نا کوشش انشاءاللہ؟ اچھا، اب میں ایک بات آپ کو سنانے لگا تھا بڑی اہم، جو بیچ میں رہ گئی، وہ کیا؟ کورس کیے جاتے ہیں آج کل، بات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی۔ کورس سکھائے جاتے ہیں، پیسے کمانے کے طریقے، سکلز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے نام رکھے ہوئے ہم نے، ٹریننگز اور سکھائے جاتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ جو کام سیکھتے ہیں، کوئی کورس کرتے ہیں، خواہ وہ تعلیمی ہو، خواہ وہ عملی ہو، خواہ وہ ہنر کا ہو، کسی نے موبائلز کا کورس کیا ریپیئرنگ کا، کسی نے گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ سیکھی، کسی نے مستری کا کورس کر لیا، کسی نے سول انجینئرنگ کر لی، کسی نے آئی ٹی کا ڈپلوما کر لیا، کسی نے اشتہارات پہ ایڈ جو بھی چلاتے ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا اس نے کورس کر لیا، کسی نے اور کچھ کر لیا، کسی نے دنیاوی نظام سے متعلق ڈاکٹری کوئی بھی کورس کر لیا۔ آپ یہ بتائیں کہ کورس اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس دن کورس مکمل ہوا اس دن میں ایک نواں بسترا لیا تے نواں سرانا لیا تو پھر میں باقی دی ساری زندگی سو کے گزارنی ہے؟ کورس اس لیے کیا جاتا ہے کہ بس میں ہوں فریجاں دا کام سیکھ لاں، اس تو بعد پھر میں سو جانا، بس میں جڑا ہے نا جی ڈاکٹر بن جاواں، اس تو بعد پھر میں سویا کرنا، بس اس لیے سیکھا جاتا ہے کورس۔ کورس تو اس لیے ہوتا ہے کہ جب میں یہ سیکھ جاؤں گا تو پھر ساری زندگی یہ کام کروں گا، اس میں آگے بڑھوں گا، اس میں مزید تجربات حاصل کروں گا، اس میں اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کروں گا اور فائدہ حاصل کروں گا، اور اس کام کو اس لیے ہوتی ہے ٹریننگ، اس لیے ہوتا ہے کام، نہ کہ یہ کہ جناب جب ہو گیا نا تو پھر میں چھڈ کے ڈگری لپیٹ کے اتنے رکھ کے الماری تو میں سو جانا ہے۔ ایسا تو دنیا میں کوئی بیوقوف بھی نہیں ہے، کوئی پاگل ایسے نہیں کرتا۔ جو بھی کسی کام کو سیکھتا ہے کرنے کے لیے سیکھتا ہے۔ تبلیغ والے آپ کو تبلیغ میں لے کے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پہلے دوست بزرگوں بھائی یہ کام سیکھ لو، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوں تسی سیکھ لیا تے اگے تو دوبارہ نہ آیا جی تبلیغ غلطی نال ہے؟ کیوں جی بھائی ادنان صاحب پٹ صاحب ایسے ہی نہیں، اس کو سکھاتے ہی اس لیے کہ پتر ہوں تو گھر نہیں جایا کرنا، ہوں تو ساڈے نال ہی رہیا کرنا ہے، ہوں تو ساڈے جو گئی، ہوں تو اپنا بسترا پکا کر لے، ہوں تو ساڈے نال ہی، ہوں اللہ دے رستے جایا کرنا، تو ہوں ہر سروزہ لانا ہے، ہر چلا بھی لانا ہے، سالانہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ سارا کچھ اس کو سکھایا۔ یہ کیا ہے؟ سکھایا کس لیے تھا؟ کرنے کے لیے، کہ پہلے کام کو سیکھو پھر کام کو کرو۔ تو اب یہ کیا ہے ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں ایک کورس کیا، اللہ اکبر، کیا کورس تھا؟ نیکیاں کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ کیا کورس تھا؟ تقوی والی زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن سے تعلق کیسے بنانا ہے۔ ہم نے کورس کیا باقاعدہ 30 دن کا کورس مکمل ہوا، اس کا شکر ہے جان چھٹی ہے، اے کورس ہے، سبحان اللہ۔ ادھروں کورس مکمل ہویا تو ادھروں تسبیح اگ گئی، ادھروں کورس مکمل ہویا ادھروں جناب سارے کٹے کھول گئے، جو ہم نے باندھے ہوئے تھے نا رمضان میں کہ اے نہیں کرنا، اے نہیں کرنا، نہیں گناہ ہوندا ہے مولوی جی، رمضان دا مہینہ نہیں نہ اے نہیں کرنا، گناہ ہوندا ہے۔ وہ سارے ہی بھول گیا کہ گناہ ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، وہ بھا جڑا رمضان وچ گناہ ہوندا ہن بھی گناہ ہی ہوندا ہے۔ چنگے بندے ہو یار، تسی اپنے ہی فلسفہ بنایا ہوا ہے۔ جو نیکیاں رمضان میں ٹھیک ہے اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں بھی نیکی ہو رہتی ہے، یہ نہیں کہ اس میں ثواب نہیں ملتا، ثواب تو ملتا ہے، بلکہ اپنی نیت کو خالص کرو گے تو اور ملے گا، اور زیادہ ملے گا۔ جس کا آغاز آپ نے رمضان میں کیا ہے وہ تو ہو سکتا ہے بعد میں بھی اللہ رمضان کے برابر ہی دیتے رہے آپ کو، کہ اس نے رمضان سے شروع کیا ہوا ہے یہ کام۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے اچھی امیدوں کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ وابستہ رہو۔ تو یہ تقوی کا کورس، یہ نیکی کا کورس، یہ گناہوں سے بچنے کا کورس اس لیے نہیں کیا کہ ہم نے دوبارہ غلطی سے بھی ہم قرآن نہیں کھولنا، دوبارہ غلطی سے بھی مسجد میں نہیں، دوبارہ غلطی سے بھی یہ کام اچھا نہیں کرنا۔ یار روزے رکھ لے، پر روزے دے جب رمضان دے ہوں دوبارہ پورا سال بھول کے روزہ نہیں رکھنا، وہ نہیں ہو بھائی۔ نفلی روزے رکھے جا سکتے، ایام بیض کے روزے 13، 14، 15 ہر مہینے کی جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں اس میں رکھا جا سکتا۔ تو یہ جو ہے نا اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نیکی سے جوڑے رکھیں۔ تو اصل میں تو میں نے آج کی گفتگو میں آپ کو یہی بتانا تھا کہ اللہ کے بندو، جو اللہ پاک نے آپ کو جیسی کیسی بھی نیکیوں کی توفیق دی، سب سے پہلے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا،
اس کا فائدہ ہوگا آپ کو، اللہ اس کی برکتیں آپ کو ہمیشہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم جیسے کیسے کمزور بندے تھے، ہم سے تو شاید کچھ بھی نہ ہو پاتا، تو جو بھی ہوا ٹوٹا پھوٹا، کچھ روزے رکھے گئے، کچھ نمازیں پڑھی گئیں، کچھ ہلکا پھلکا جو آنا جانا رہا، کبھی قرآن کھولنے کی توفیق مل گئی، کبھی تراویح میں شامل ہو گئے، کبھی کوئی دعا مانگ لی، یا اللہ یہ جو کچھ بھی ہوا محض آپ کی توفیق سے، آپ کے کرم سے، آپ کی مہربانی سے ہوا۔ ہم کہاں اس قابل تھے اور کہاں اتنا حوصلہ اور ہمت، میرے مولا کرم تو آپ کا ہے، مہربانی کیجئے گا آئندہ بھی اپنی ان نعمتوں سے، اپنے نام سے، اپنے ذکر سے، تلاوت سے، نماز سے، قرآن سے، ذکر سے، روزے سے محروم نہ فرمائیے گا، کہو آمین۔ کبھی بھی اللہ محروم نہ فرمائے، تو شکر ادا کرنا ہے اس پہ، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کہ اس کو جاری رکھنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے بھائی، ان کاموں کو جاری رکھنا ہے، تاکہ یہ اعمال جاری رہیں اور پتہ چلے کہ یہ جو کچھ بھی رمضان کا مہینہ تھا یہ ہماری ٹریننگ کے لیے آیا تھا، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اب اس سیکھے ہوئے کو ہم کیا کریں گے، لپیٹ کے نہیں رکھیں گے بلکہ ساری زندگی کریں گے۔ کرتے ہو وعدہ؟ کس سے؟ اللہ سے۔ کس سے وعدہ کرنا ہے؟ اللہ سے، کہ یا اللہ آپ سے وعدہ ہے ہمارا کہ ہم ان کاموں کو ساری زندگی کریں گے، جو اچھے کاموں کی توفیق آپ نے ہمیں رمضان میں دی، ہم ان کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نام کی لذت و حلاوت، اپنے کلام کی برکتیں، اپنے گھر کا تعلق، اپنے گھر کی آبادی کی محنت، اور اپنے قرآن سے صحیح والی نسبت، پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی نسبت اللہ